मसीह यीशु के बबरकत नाम में आप सबको और जितने लोग यूट्यूब के ऊपर इस मैसेज को सुने को मेरी तरफ से सलाम। सो अब वक्त है कि हम खुदा की जिंदा आवाज़ को सुने। तो मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील, उसका 16 बाब और उसकी 13 और 14 आयत पर हम गौर करेंगे कि खुदा का कलाम अक़दस हमारी क्या रहनुमाई करता है। क्यों कि रसूल कहता है कि हर रूह का क्या करो, यकीन ना करो, क्योंकि रसूल को पता था कि आखिरी जमाना के अंदर बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े और वो भेड़ों के भेष में आएंगे, लेकिन बातन में हारने वाले भेड़िए होंगे। रूप उनका कैसा होगा? भेड़ों जैसा, ईमानदारों जैसा, लेकिन वो गल्ला को बर्बाद करने वाले होंगे। इसलिए आए हम देखिए खुदा के कलाम अक़दस की तरफ बढ़ते हैं जी। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में फिलिपिया के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा, लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यिर्मयाह नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? खुदावंद के कलाम के बड़े जाने पर खुदा की बरकत हो। अब हम यहां पर जरा गौर करते हैं कि यीशु मसीह ने जो है सवाल किया है, और सवाल है क्या कि लोग मुझे क्या कहते हैं। लेकिन लोग वक्त के पैगाम को, वक्त के पैगंबर को, वक्त के नबी को जान नहीं पाए। लेकिन फिर उसने पूछा कि इब्ने आदम के बारे में। इब्ने आदम है कौन था? आपको इस बात का पता होना चाहिए। हिजकियेल की किताब के अंदर हिजकियेल को इब्ने आदम के तौर पर जो है पुकारा गया है, और ये नबी के लिए है। और इब्ने आदम जो था ये क्या था? खुदा खुद ही जो था इब्ने इंसान बनकर जमीन पर आ गया था। मूसा ने ऐसे नहीं कहा था कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से मुझसे एक नबी बर्पा करेगा, और यह नबी के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इब्ने आदम, यानी कि आदम के बेटे की जगह पर खुदा खुद आदम की जगह पर आ गया है, इब्ने आदम बनकर। अब यहां पर जरा गौर कीजिएगा, वो जो इब्ने आदम है उसके बारे में यीशु सवाल करता है, लोग क्या कहते हैं? तो किसी ने क्या कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, और बाज एलिया कहते हैं, और बाज जो है यिर्मयाह या नबियों में से कोई। इसका मतलब है वो यीशु मसीह को पहचानने में नाकाम हो चुके थे। उनके पास वो तालीमात जो पैगाम यीशु मसीह ने दिया था वो उसको समझ ही नहीं पाए, और इसीलिए फिर यीशु मसीह सवाल करता है। अब कहता है उनको छोड़ दो, तुम मुझे। अब वो बाख्याबर निकल लोगों से मुखातब है, शागिर्दों से मुखातब है। वो उनसे पूछता है, कहता तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? और ये बात पतरस कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ये बात किस पर जाहिर हुई है? यह वेद किस पर खुला है? शागिर्दों पर। बाद लोग समझ ही नहीं पाए, वो यही समझते रहे हैं जिस तरह आज आखिरी जमाना के अंदर लोग समझ नहीं पाए। वो तीन बनाए बैठे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि किस तरह यह मकाशवा शागिर्दों पर जाहिर किया गया है। तो यीशु ने यह क्या कहा? यह बात खून और गोश्त ने नहीं, यह किसी बाइबल कॉलेज की तरफ से नहीं है, यह किसी बिशप की तरफ
سے نہیں ہے، یہ کسی ڈینومینیشن کی طرف سے نہیں ہے، یہ کسی تنظیم کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ میرے باپ نے تجھ پر جو ہے ظاہر کیا۔ یہ تو مکاشفہ تھا کہ یسوع مسیح ہے کون۔ انہوں نے پہچان لیا، لیکن لوگ ابھی تک ادھر ادھر کے خیالوں کے اندر کھوئے ہوئے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے، ایسے نہیں یسوع نے کہا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، مگر اب سوال وہ شاگردوں سے کرتا ہے، مگر تم مجھے کیا کہتے ہیں۔ اب یہاں پر غور کرتے ہیں، یسوع مسیح 3 طرح کے ناموں سے آیا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ابن آدم اس لیے آیا کہ خدمت کرے اور بتیروں کے لیے فدیہ میں اپنی جان دے۔ ابن آدم۔ دوسرا پھر دیکھیے گا کلیسیاؤں کے اندر وہ ابن خدا کے طور پر ہے۔ مرکز کی انجیل اس کو ابن خدا کے طور پر پیش کرتی ہے۔ پہلا باب ہی یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری۔ اور یہاں پر دیکھیے گا تیسرا جو رول ہے وہ ابن داؤد ہے۔ کیا 3 ہے؟ اب یہ تعلیم ڈینومینیشنوں کی، کن کی ہے؟ ان کو 3 نظر آتے ہیں، لیکن جو پاک تابر نکل ہے، جن کے پاس نبی کا میسج ہے، جن کے پاس وقت کا پیغام ہے، ان کے پاس وہ مکاشفہ ہے جو پطرس کے پاس تھا، اور انہیں پتا تھا کہ یہ کس طرح خود ہی خدا مجسم ہو کر آیا ہے۔ ابن آدم، ابن خدا، کلیسیاؤں کے اندر وہ اپنے آپ کو کس طرح پیش کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے، ابن خدا۔ اور تیسری دفعہ وہ 1000 سالہ بادشاہی کے طور پر آئے گا، ابن داؤد، کہاں پر؟ داؤد کے تخت پر، ابن داؤد کے طور پر۔ پتہ ہے ایک دفعہ ایک عورت نے اسے کہا تھا، اے ابن داؤد، ایک بدرو کیا کرتی ہے؟ میری بیٹی کو بری طرح ستاتی ہے، مجھ پر رحم کر۔ ایک دفعہ ایک شخص نے بھی یہ بات کہی تھی، چلایا تھا، میں نے پچھلی دفعہ اس کو بیان کیا تھا، لیکن آج یہاں پر ذرا غور کر لیں کہ کس طرح لوگ اس بات کو لیتے ہیں اور وہ کیا کچھ کہتے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک یہ تصویر لگا رکھی ہے اور یہ پتہ نہیں گورے کی پوجا کرتے ہیں۔ پاک ٹابرنیکل چرچ، آپ کو پتہ ہے جب ولیم برنم زندہ تھا تو یہ تصویر تب بھی اس کے چرچ کے اندر لگی ہوئی تھی، اس کے اپنے چرچ کے اندر۔ کیوں؟ لوگ گورے کو دیکھتے ہیں پر ہم ہولی گوسٹ کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ وہی آگ کا ستون تھا جس نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی۔ دن کے وقت جو بادل کے ستون کے اندر ہوتا تھا اور رات کے وقت آگ کے ستون کے اندر ان کی رہنمائی کرتا تھا، اور پھر یہی آگ کا ستون اعمال کی کتاب کے اندر کس پر ظاہر ہوتا ہے؟ شاول پر۔ یسوع مسیح کے بعد اگر جو غیر قوموں کا رسول تھا وہ پولس رسول ہے، یہی آگ کا ستون جو تھا وہ اس پر ظاہر ہوا۔ تو واز وہاں سے کیا آئی؟ یہ آگ کا ستون کون تھا؟ اے سول، اے سول، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور اس نے پوچھا، خداوند تو کون؟ دیکھیے، اس نے کہا میں مسیح ہوں۔ یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ ہولی گوسٹ۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، لوگوں کو یہ گورا نظر آتا ہے، ہمیں اس کے اندر ہولی گوسٹ نظر آتا ہے۔ اور ہولی گوسٹ نے خود اس زمانہ کے اندر اپنے آپ کو جو ہے اس تصویر کے ساتھ تصویر کے اندر آنے دیا۔ دیکھیے، یہ وہی آگ کا ستون ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے خدام گزرے ہیں، لیکن 2000 سال کے اندر
خدا نے خود اپنے آپ کو اپنے نبی کے ساتھ تصویر کے اندر آنے دیا، اور خدا ہر زمانہ کے اندر نبی کے ساتھ کلام کرتا ہے، نہ کہ تنظیموں کے ساتھ، نہ کہ ڈینومینیشنوں کے ساتھ۔ اور اس نے کہا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، مگر پھر وہ سوال کرتا ہے تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اب لوگوں کے لیے تو یہ بدعت ہو سکتی ہے، ہم تصویر کے آگے نہ تو جھکتے ہیں نہ پوجا کرتے ہیں، بلکہ ہم تو وقت کے پیغام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ وہی ہولی گوسٹ ہے جس کے بارے میں یوحنا نے کہا تھا جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں آگ اور القدس سے۔ تو پینٹیکوسٹ کے دن بھی وہی ہولی گوسٹ تھا، آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں، یاد رکھیے گا۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے آج لوگ باتیں کرتے ہیں۔ لوگوں کو آپ روک نہیں سکتے، کہ روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ لوگ وہ کہتے ہیں جو انہوں نے سیکھا ہے، اور ہم وہ کہتے ہیں جو ہمارے پاس مکاشوہ ہے، جو مکاشوہ پطرس کے پاس تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ لیکن آج بھی وقت کے پیغام کو لوگ پہچان نہیں پا رہے۔ کیوں؟ ہر زمانہ کے اندر ایسے ہوا ہے، لوگ بہت کچھ کہتے ہیں۔ جس طرح یسوع مسیح کے زمانہ کے اندر بھی وہ 3 طرح کے خیالوں کے اندر ڈاماڈول تھے۔ بعض کیا کہتے تھے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا، پھر کہتے ہیں ایلیا یا نبی یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ لیکن یسوع مسیح شاگردوں سے مخاطب ہے، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ لیکن یہاں پر دیکھیے گا، وقت کا جو پیغام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ میک اپ وغیرہ نہیں کرنا۔ اگر ڈینومینیشن کی طرف چلے جائیں تو جو بیٹیاں وہاں پر جاتی ہیں وہ پتہ کہتے ہیں آپ نے سج سور کر آنا ہے۔ بائبل کے اندر اگر ہمیں ایک عورت ملتی ہے جس کے بارے میں ایلیا نے نبوت کی تھی کہ تیرا خون کتے چاٹیں گے، ہمیں وہ نظر آتی ہے۔ اب ڈینومینیشن والے جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جن کے اب میری ایک بات سنیے گا ذرا، استشنا کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ عورت مرد کا لباس، لوگ جا کر پھر پوچھتے ہیں پادری صاحب سے تے پادری دی اپنی مسز نے یہو جہا ڈریس پایا ہوئے گا۔ نہیں نہیں یہ کوئی بری بات نہیں، کیونکہ اس نے خود پہنا ہوا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو کیا سکھانا ہے؟ ہاف بازو اتنے پتلے کپڑے ہوتے ہیں اور وہ پہن لیتے ہیں اور چرچز کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، کوئی انہیں بتانے والا نہیں ہے، کوئی اس بات کے لیے جو ہے کھڑا ہونے کو تیار نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اگر ہم نے منادی کی تو ہو سکتا ہے لوگ ہمارے چرچ ہی نہ آئیں۔ آپ لوگوں کو جو ہے بچانے کی کوشش کریں، آپ تعداد بڑھانے کی کوشش نہ کریں، سچائی رکھیں لوگوں کے آگے۔ بائبل کہتی ہے عورت مرد کا لباس نہ پہنے تو مت پہنیے، پھر کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بائبل کہتی ہے، جب کلام کہتا ہے، لوگ جو مرضی کہتے رہیں، آپ وہ کہیں جو کلام کہتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، لوگوں کو چھوڑ دیں، وہ کہیں جو کلام کہتا ہے، جو بائبل کہتی ہے۔ اگر آپ بلیور ہیں، اگر آپ کہتے ہیں ہم بائبل کے ساتھ چلتے ہیں، تو پھر آپ ان چیزوں سے دور رہیں گے۔ جس طرح کے پہلے بھائی گیت میں بھی یہ گا رہے تھے، تیرے اٹاں دے مکاناتے میں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ دنیا یہ کہتی ہے اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس یہ کچھ ہے۔ لیکن یسوع مسیح کے شاگردوں کے پاس کیا تھا؟
کیا کچھ دے کر گیا تھا یسوع مسیح نے؟ زندگی کا کلام جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ آج لوگ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اے پادری صاحب کو کی چاندے کے لوگ بیٹھے، ہمارے پاس دیکھے گیدرنگ دیکھیں، لوگ گیدرنگ کو دیکھتے ہیں۔ ان باتوں پر کان نہ دھریں، بلکہ کان دھرنا ہے تو خدا کے کلام پر۔ لوگوں کو جو کہتے ہیں کہنے دیں، آپ وہی کچھ کہیں جو پترس نے کہا تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ولیم میرین برنم جب پہلی دفعہ فرشتہ ان سے ہم کلام ہوا تھا تو اس نے ان سے ایک بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ جا، تیرے دعا کے سامنے کوئی بیماری ٹھہر نہیں سکے گی، کینسر بھی نہیں ٹھہر سکے گا۔ اور ایک بہن تھی جسے کینسر نے اندر سے کھا لیا تھا، آخری سٹیج پر تھی، مر رہی تھی۔ ولیم میرین برنم کو وہاں پر بلایا جاتا ہے دعا کے لیے، تو ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کیا فائدہ اب دعا کا، مریض مر رہا ہے، تو چند منٹ کی سانسیں ہیں اس کی، بس تو چلا جا، لیکن وہ اب بچنے والا نہیں ہے۔ تو جب وہ وہاں پر جانے کو تھا تو انہوں نے کہا بلند آواز میں بولنا بھی نہیں ہے، دعا بھی کرنی ہے تو دل ہی دل میں، کیونکہ وہ آخری سانسیں لے رہی ہے، کینسر مکمل طور پر اسے کھا چکا ہے۔ اور پھر جو اس کا شوہر تھا وہ بڑا امیر ترین تھا، اس نے اور ڈاکٹروں کو بلایا، ان سے پوچھا کیا میری بیوی بچ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا سوری، یہ بس چند منٹ کی مہمان ہے، کیونکہ یہ بچنے والی نہیں ہے۔ لیکن نبی کے پاس ہولی گوسٹ نے کہا تھا کہ یہ بہن زندہ رہے گی۔ اب دنیا کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، وہ ایک طرف دنیا کا علم ناقص، خدا اپنے کلام کو ثابت کرتا ہے، خدا جنہیں بھیجتا ہے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تو جب نبی نے کہا کہ روح القدس نے کہا ہے، یہ خبروں کے اندر چھپا تھا، اس زمانہ کے اندر یہ بات خبروں کے اوپر چھپی تھی، ڈاکٹروں نے اس کی موت کا اعلان کر دیا ہے، یہ بچنے والی نہیں۔ لیکن ولیم میرین برنم نے کہا تم وہ کہتے ہو جو دنیا کہتی ہے، لیکن میں وہ کہتا ہوں جو خدا کہتا ہے۔ اور خدا نے کہا تھا، نبی نے کہا کہ میں نے رویا کے اندر اسے دیکھا کہ یہ بہن کام کر رہی ہے۔ اور پھر دیکھیے گا، ٹھیک تیسرے دن وہ بہن اپنے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جو کچھ خدا کے خادم نے کہا تھا اسے ثابت کر دیا، اور وہ کینسر بہن کے بدن سے اس طرح غائب ہو گیا، چھوڑ گیا جیسے اسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اب ڈاکٹر ایک طرف، دنیا ایک طرف، دنیا کا علم کیا کہتا ہے، اور آج دنیا اپنے علم کے بل بوتے پر چل رہی ہے، لیکن ہمارے پاس ہولی گوسٹ ہے، ہمارے پاس وقت کا پیغام ہے، ہم وہ کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں جو کلام کہتا ہے۔ تو پھر دیکھیے گا کہ کس طرح خدا کے لوگوں کے پاس یہ مکاشفہ ہے، کیسے یہ مکاشفہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے پترس نے یہ بات جو کی تھی کہ یہ تو زندہ خدا کا بیٹا کیا ہے، میں اضافے پر بھی آؤں گا لیکن غور کیجئے گا، اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا، یہ بات خون اور گوشت نے نہیں،
یعنی یہ بات انسانی سوچ کی نہیں ہے، یہ مکاشفہ جو تجھ پر ظاہر کیا گیا ہے، اور یہ وہ مکاشفہ تھا جو حابل پر ظاہر کیا گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ ہوا نے سیب نہیں کھائے تھے، ہوا نے ناشپاتی نہیں کھائی تھی، جو کہ وہ پھلوں کا ہدیہ لے آیا تھا قربانی کے طور پر۔ کون لے آیا تھا؟ کاہن۔ اس نے وہی کیا جو کہ اس کے باپ کو پسند تھا، وہ خوبصورتی کا باپ تھا، لیکن حابل سادہ سا ایک برا لے کر آیا۔ بے شک بائبل لکھی نہیں گئی تھی، لیکن اس کے پاس یہ مکاشفہ تھا، اس نے ایمان سے ثابت کیا، اور خدا نے اس کی قربانی کو جو ہے پسند کیا۔ کیوں؟ اسے پتا تھا کہ زندگی خون کے وسیلہ ہے، یہی تو مکاشفہ تھا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہنے دے لوگوں کو۔ آپ کو پتا ہے زکئی جب گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا تھا، یسوع سے کتنی محبت کرتا تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا، دیکھو یار اس کو، یہ کس قدر دیوانہ ہے، یسوع مسیح نیچے سے گزرنے والا ہے اور یہ اوپر کھڑا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ پر اس نے کہا چھوڑو لوگوں کو، میں تو یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو اس کا دیوانہ ہوں۔ اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نیچے آ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اتنی مجھ سے محبت کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے آج تیرے ہاں تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے اور میں تو تیرے گھر میں آ کر رہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے گا، اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی لوگ کیا کہتے ہیں، بلکہ اس کے پاس جو مکاشفہ تھا اس نے وہی کہا۔ کہاں پر؟ جب یسوع مسیح اس کے گھر کے اندر چلا گیا۔ بہت بڑا کرپٹ آدمی ہوگا، ایسی بات ہے، کرپشن کرتا ہوگا، ایسی بات ہے کہ جب یسوع جس کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے نا، پھر اس کے پاس مکاشفہ ہوتا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، ابھی یسوع مسیح بیٹھا ہوا ہے۔ کہاں پر؟ ضیافت چل رہی تھی، کھڑا ہو گیا، اعلان کرتا ہے، خداوند اگر میں نے کسی کا ناحق کچھ لیا تو آج میں اسے چگنا لٹانا چاہتا ہوں۔ تبدیلی دیکھیں، بدل گیا۔ لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ تو بہت بڑا کرپٹ ہے، یہ تو بہت بڑا لوگوں سے پیسہ بٹورنے والا ہے، یہ کیسے بدل گیا؟ یاد رکھیے گا کیسے بدل گیا۔ لوگوں نے اس کے بارے میں بہت باتیں کی ہوں گی، لوگ یسوع مسیح کے بارے میں بھی کرتے تھے، لوگ کیا کہتے ہیں، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ جن کی زندگی کے اندر یسوع مسیح آ جاتا ہے وہ پھر لوگوں کے ساتھ متفق نہیں ہوتے، بلکہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ کلام کے ساتھ۔ وہ وہی کہتے ہیں جو پطرس نے کہا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا، یاد رکھنا وہ پتھر ہے کون سا؟ یسوع مسیح ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا تھا یہ بات خون اور گوشت نے نہیں، جو آسمان پر ہے تجھ پر۔ یہ مکاشفہ تھا جو کھلا تھا، جو آپ سننا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کا مکاشفہ۔ ادھر دھیان دیجئے میری طرف۔ آج بات مکاشفہ پر ہی ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اب یسوع مسیح کا جو مکاشفہ ہے کس کے پاس تھا؟ یوحنا کے پاس۔ یوحنا لکھ رہا ہے پتمس کے جزیرہ کے اندر، اور اس کے اندر ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی دوسری شخصیت نہیں، نہ کوئی تیسری شخصیت ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہی خدا ہے۔ کون؟ یسوع مسیح۔ لوگوں کا خیال ہے نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، آپ اس مکاشفہ کو لیں جو مکاشفہ حابل کے پاس تھا، جو مکاشفہ جو ہے پطرس کے پاس ہے، جو مکاشفہ یوحنا کے پاس ہے۔
आखिरी वक्त के पैगंबर के पास है। 1700 साल से दुनिया इसी ख्यालों के अंदर डामाडोल है, लेकिन दुनिया को समझ नहीं आ रही। समझ आएगी भी तो कैसे, क्योंकि खुदा ने ऐलान किया था। याद रखिएगा, खुदा उतनी देर तक कभी कुछ नहीं करता। आमूस नबी की किताब 3 बाब के अंदर, जब तक कि वो पहले दुनिया को खबरदार ना करे और अपने खिदमत गुजार नबियों पर अपने भेद को, अपने कलाम को आश्कारा ना करे। कैसे? लोगों को कहने दे जो कहते हैं, आप कलाम के साथ चलते रहें। और यहां पर देखते हैं कि मलाकी 4 बाब, यह किस जमाना का नबी था? 7वें जमाना का। कहां पर था? मैंने इसकी 5 खिदमतों के अंदर भी बयान किया था। पहली दफा वो कहां पर आया था? एलिया अचानक बाइबल के अंदर आता है। दूसरी दफा उसके ऊपर जो रूह थी, रूह का मसा अलीशा पर आता है। तीसरी दफा एलिया की रूह कहां पर आती है? वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके चौथी मर्तबा वो कहां पर आता है? मलाकी 4 बाब। अब याद रखिएगा, यह फजल के दौर के अंदर है। लिखे होलनाक दिन के आने से पेशतर, यानी कि होलनाक दिन के आने से पहले खुदा का यह वादा है, वह एलिया नबी को भेजता है फजल के दौर के अंदर, वक्त का पैगाम देकर, ताकि लोगों को बाहर बुलाया जाए। इसीलिए जब यह शख्स विलियम मैरियन ब्रैनम 17वें शख्स को पानी का बपतिस्मा दे रहा था, तो आसमान से रोशनी उतर आई और खुदा ने खुद ऐलान किया कि जिस तरह तेरा पैगाम, यूहन्ना का पहला पैगाम मेरी पहली आमद के लिए था, तेरा यह पैगाम मेरी दूसरी आमद के लिए होगा। तो हजारों लोगों ने वहां पर उस रोशनी को देखा। लेकिन यहां पर गौर कीजिए, लोग क्या कहते हैं, कहने दीजिए, छोड़ दे उनके हालों पर। लोग कहते हैं गुमराह हो गए हैं। लोग हमें कहते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे वो सब गुमराह थे। इबादत खानों से जो यीशु मसीह के पीछे जाता था, इबादत खानों से खारिज था। क्यों? बताओ, कोई आलमों में से भी ईमान लाया है? यूहन्ना की इंजील के अंदर ऐसे लिखा है, कहते चंद ने पढ़ लोगों को पीछे लाई फिर दे। कसबी पहचान लेती है ये यीशु मसीह है। लेकिन जो उस दौर का बहुत बड़ा आलम था, दिन रात पढ़ने वाला था कुतुब को, वो उसे पहचान ही नहीं पाया। वो उसे क्या कहता है? ये तो बाज़बूल है, टेलीपैथी इस्तेमाल करता है। हम सही कहते हैं, तुझ में बदरू है। यीशु ने कहा, अब तो जो कुछ कहते हो तुम्हें माफ किया जाता है, लेकिन एक वक्त आएगा जब रूहुल कुदस, अगर उसके बारे में कोई एक भी लफ्ज कहेगा तो ना इस जहां पर माफी होगी, ना आने वाले में। अब याद रखिएगा किस तरह लोग इसे रद्द कर रहे हैं, वक्त के पैगाम को। हर पैगाम के वक्त ऐसा ही हुआ है। तूफान नूह के अंदर क्या हुआ था? खुदा ने नबी को खड़ा किया था। पैगाम किसके पास था? नबी के पास था। वो कल आज अब तक वो कभी नहीं बदलता। लोगों ने बहुत कुछ कहा। नूह एक बहरी जहाज बना रहा है, एक ऐसी कश्ती तैयार कर रहा है, और साथ साथ मनादी भी कर रहा है कि दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि खुदा ने नबी से कलाम किया था। लेकिन वहां पर इल्म बड़ा अरूज पर था, जिस तरह के आज अरूज पर है। उन्होंने कहा कहां से आएगा? बारिश जमीन पर बरसी नहीं थी, लेकिन खुदा ने कहा था तूफान में लाने वाला हूं, कलाम कर। खुदा जब लोगों को खबरदार करता है तो नबी को खड़ा करता है। 120 साल एक बहुत बड़ा पीरियड है। अगर 50 साल का पीरियड बनता है, 120 को 50 के साथ, ये 50 जो है ना, ये जोबली के साल है, जिसके अंदर फिर आपको 7 हफ्ते मिलते हैं, 7 दिन। 120 को 50 के साथ ज़रब देंगे तो 6000 साल का पीरियड आपको मिलेगा। और 6000 साल का पीरियड जिसके अंदर आप और मैं आज यहां पर बैठे हुए हैं, गुजर चुका है। 7 एंड है।
یاد رکھنا خدا کی نظر میں 1000 برس ایک دن کے برابر ہے. لوگ کیا کہتے ہیں چھوڑ دیں ان کو, آپ وہ کہیں جو ہمارا خدا کہتا ہے. کیوں؟ یسوع مسیح کا جو مکاشفہ ہے یہ ہے کیا؟ مکاشفہ کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھنا یہ ایک صوفہ پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر اگر کپڑا ڈال دیا جائے تو کسی کو پتا نہیں کیا پڑا ہوا ہے, اس کے نیچے کیا پڑا ہوا ہے. لیکن مکاشفہ کی کتاب کے اندر اس بھید کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ یسوع کون تھا. پتا چلے یہ مکاشفہ تھا کیا؟ یسوع مسیح کا مکاشفہ کون ہے؟ یسوع ہی تو خدا ہے. پوری مکاشفہ کی کتاب اعلان کرتی ہے. وہ صرف کیا تھا؟ ایک خیمہ تھا, لیکن اس کے اندر جو تھا وہ خدا تھا. میں اور باپ جب بائبل کہتی ہے لیکن پھر ہم ماننے کو تیار نہیں, تو یہ نکاری کس کی ہے؟ کلام کی. ہم دنیا کے ساتھ مل کر وہ کہتے ہیں جو کلام نہیں کہتا, تو اس کا مطلب ہے ہم کلام کا نکار ہیں. کیسے؟ جس طرح ہوا نے کیا تھا, خدا کے کلام کا نکار, چھونے کا اضافہ کر لیا تھا, بحث کر رہی تھی, چھونے کا لفظ جو تھا اضافہ تھا, اور دشمن نے آگے سے کیا کی ہے؟ اس کی تشریح کی ہے کلام کی. اور ابلیس آج بھی جو ہے اس کے بھی خدام ہیں, وہ بھی بائبل یہی پکڑتے ہیں ہاتھوں کے اندر, لیکن تشریح جو ہے دنیا کے علم سے کر رہے ہیں, جبکہ خدا اپنے کلام کا خود ترجمان ہے. یاد رکھنا نبی کہتا ہے خدا اپنے کلام کا, وہ تو یسوع کو یہاں تک کہا تھا تیری پیدائش بھی ٹھیک نہیں ہے. کہتے تھے تو سانو سکھانا ہے, تو تے ہے ہی نجائز. کون کہتے تھے؟ لوگوں کو کہنے دیں جو وہ کہتے ہیں, لیکن انہوں نے پہچان لیا تھا جن کے پاس یہ مکاشفہ تھا. انہوں نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا. فلپس یاد رکھیے گا, ناتنیل کو یاد رکھیے گا, انہوں نے اس کو دیکھتے پہچان لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بنائے پیشتر عالم سے پہلے ہی اس کے اندر موجود تھے. کوئی بات نہیں, چھوڑ دے اس کو, بند کر دیں. کیوں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ طوفان نوح کے اندر بہت کچھ کہا ہوگا, ہنسے ہوں گے اس پر, ٹھٹھوں میں اڑایا ہوگا. دن رات یہ نبی کشتی بنانے میں مصروف ہے, فارغ ٹائم کے اندر منادی کرتا ہے, لوگوں سے ایک ہی بات کہتا ہے کہ دنیا پر طوفان آنے والا, اپنے آپ کو درست کر لو. کتنے لوگوں کو بچا پایا؟ اپنے گرانے پر. جنہوں نے آخری وقت کے پیغام کو قبول کیا وہ کشتی کے اندر تھے, اور جو لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے تھے وہ سارے کہاں پر تھے؟ باہر. لوگ کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ دیں لوگوں کو, آپ وہ کہیں جو نبی کہتا ہے, جو آخری وقت کا میسج کہتا ہے, جو خدا کا کلام کہتا ہے, جو بائبل کہتی ہے اس سے دائیں بائیں نہ مڑے. اور یہاں پر آج دیکھیے گا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا. اب یہ جو کلیسیا ہے کس پر تعمیر ہے؟ کس پر ہے؟ بچوں ادھر دھیان دیں میری طرف. رومن کیتھولک کہتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے وہ مسیح پر تعمیر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے پترس پر تعمیر ہے. لیکن بائبل یہ کہتی ہے اور نبی یہ کہتا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ مکاشفہ پر تعمیر ہے. کس پر؟ جو مکاشفہ پترس کے پاس تھا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے کہا. اب یاد رکھیے گا
کہ تو پترس ہے. کیا ہے؟ اور مسیح کیا ہے؟ چٹان. یاد رکھنا مسیح کا مطلب ہے مسح کیا ہوا. اب یہاں پر دیکھیے گا کہ اس نے کہا یہ بات خون اور گوشت نہیں بلکہ میرے باپ نے تجھ پر. کس نے؟ یہ مکاشفہ تھا جو اس پر کھلا تھا اور اس نے پہچان لیا. لیکن لوگ ابھی انہی چکروں کے اندر پڑے ہوئے تھے. لوگ اس نے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیسی رائے رکھتے ہیں, لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں, میں کون ہوں؟ تو انہوں نے اسے مسیح نہیں سمجھا تھا. وہ اسی خیال میں تھے یوحنا بپتسمہ دینے والا دوبارہ جی اٹھا ہے. پھر کسی نے کہا ایلیا ہو سکتا ہے, کسی نے کہا یرمیا ہو سکتا ہے, کسی نے کچھ کوئی نبیوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے. لیکن درست مکاشفہ کس کے پاس تھا؟ پاک ٹاور نیکل والوں کے پاس, جو کلام کے ساتھ کھڑے تھے, جو وقت کے پیغام کے ساتھ کھڑے تھے. یہ مکاشفہ ان کے پاس تھا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نے کہا میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں. کون کہتے ہیں؟ یسوع مسیح نے دی ہیں. متی 16 کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. 14, 15, 16 آیت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. یسوع نے کیا کہا؟ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں کسے دی گئی ہیں؟ یہ مکاشفہ کس پر کھلا تھا؟ یسوع مسیح اسے کنجیاں دیتا ہے. کیونکہ یہ بات خون اور گوشت نے نہیں بلکہ یہ مکاشفہ ہے جو تجھ پر کھلا ہے, اور میں تجھے آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں دوں گا. کنجیاں نظر آئی ہیں اب؟ یسوع مسیح کے پاس نہیں ہے. رومن کیتھولک کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کنجیاں یسوع مسیح کے پاس ہیں مکاشفہ کی کتاب کے اندر, لیکن کنجیاں الگ الگ ہیں. اب یاد رکھنا یسوع نے کیا موت اور عالم روا کی کنجیاں, وہ موت اور عالم روا کی ہیں, لیکن یہ آسمان کی بادشاہی کی ہیں. یاد رکھیے گا, میں نے ذرا وضاحت کر دی ہے کیونکہ لوگ آگے سے یہ کہتے ہیں یہ جی دیکھیں مکاشفہ کی کتاب کے اندر یہ کنجیاں یسوع مسیح کے پاس تھی. نو, وہ موت اور عالم روا کی تھی. یسوع نے کہا موت اور عالم روا کی کنجیاں, لیکن جو آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تھی وہ کس کے حوالے کی گئی ہیں؟ یہ مکاشفہ تھا. اور یہ مکاشفہ کہاں پر ظاہر کیا گیا؟ پھر کہاں پر آیا ہے؟ کہاں پر؟ اعمال کی کتاب. کیا ہوا؟ اب کنجیوں کو دیکھیے گا. یسوع نے کہا تھا جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ, لوگ کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ دیں ان کو. کہتے ہیں نہیں, باپ بیٹے کے اندر ہے بپتسمہ. مجھے بتائیے ذرا یہ بات کہاں پر بائبل میں لکھی ہے؟ ہم وہ کہتے ہیں جو مکاشفہ ہمارے پاس ہے, وہ کہتے ہیں جو انہوں نے اپنے باپ سے سنا ہے, جو بائبل کالج کے اندر سے انہوں نے سنا اور سیکھا ہے. وہ کہتے ہیں, ہم وہ کہتے ہیں جو مکاشفہ پطرس کے پاس تھا کہ یسوع کون ہے. ہم کہتے ہیں یسوع مسیح مجسم خدا تھا, کوئی دوسرا خدا نہیں ہے اور نہ کوئی تیسرا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ یسوع جو تھا یہ دوسرا قانون تھا, جبکہ بائبل ایسا نہیں کہتی. وہ مکاشفہ سے پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک واحد خدا ہے. یہ میسج دنیا کے اوپر جاتا ہے, بڑے سارے لوگ سنتے ہیں, سوال کرتے ہیں, لیکن جواب بائبل دیتی ہے, ہم نہیں. ہماری منسٹری نہیں دیتی, ہماری مشن نہیں دینا. ہماری کوئی مشن ہے؟ ہمارا تو ایک ہی مشن ہے جو یسوع کا تھا کہ پوری خلق کے سامنے اج انجیل دی گھٹ تے مشناں دی بہتی ہو رہی. ہر مشن دی اپنی تعلیم. پریسبیٹیرین والوں کو چلے جاؤ تو انہوں دی اپنی ہے. چرچ آف پاکستان کے پاس چلے جائیں تو ان کی اپنی ہے. رومن کیتھولک کے پاس چلے جائیں تو ان کی اپنی ہے. لیکن آپ یاد رکھیے گا یہ مکاشفہ کہاں پر ہے, کہاں پر پھر یہ باندھا جاتا ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ عالم روا کے دروازے تجھ پر
क्योंकि तुसी थल्ले ते जाना ही नहीं। याद रखना, आलम रवा नीचे है। आलम रवा कहां पर है? जिस्म कुछ थोड़ा सा कब्र के अंदर होता है, ऐसी बात है। उसके नीचे हो सकता है आलम रवा थी जहां पर रूहें होती थी, ठीक है। ते इबलीस होते इंतजार च बैठा है। क्यों? किन्ना दे इंतजार च? जेड़े ओदे लोग उन्हां दे इंतजार च। लेकिन जिनके पास ये मुकाशवा है उन पर आलम रवा के दरवाजे गालिब नहीं आ सकते, क्योंकि वो ऊपर जाएंगे। याद रखना, मैं तेरे इस बात के बयान पर क्या करूंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और कलीसिया को देखना चाहते हैं? पतरस पहला वाइस पेश करता है और वो ऐलान करता है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा। ये आग है, ये होली गोस्ट है। तेरा कलाम याद रखिएगा क्या है? याद रखना, ये काटता भी है, छांटता भी है। ऐसी बात है। हम 1 घंटा भी गर्मी बर्दाश्त नहीं करते। यीशु मसीह हमारी खातर 18 घंटे कहां पर भूखा प्यासा हमारी तरह था, इंसान बना था। उसे भी दर्द होती थी, चोट लगती थी, जिसमें से खून बहता था जब कोड़े बरसाए जाते थे। वो कहता है मैं प्यासा हूं, चिल्लाया है हमारी तरह, क्योंकि ये जिस्मानी बदन था। उसने कहा रूह तो मुस्तहिद है लेकिन जिस्म कमजोर है। 18 घंटे तक, 6 घंटे स्लीप पर लटका रहा। कितनी गर्मी थी। तो आज हम फिर जरा देखिएगा बात को कहां पर छोड़ा है। पहला वाइस यीशु मसीह के जाने के बाद जिसे वो कुंजियां देता है, 10वें दिन आता है, कलाम की मुनादी करता है, और लोग किसके पास आते हैं? जिसके पास मुकाशवा था। भाइयों, यीशु मसीह वहां पर कहता है लोग मुझे क्या कहते हैं? फिर यीशु उनसे पूछता है तुम मुझे क्या कहते? अपने शागिर्दों से। वो शागिर्दों से मुखातब है, बाहर वाले अंत छाड़ी दियो तो बहुत कुछ उन्होंने तेन नहीं बना ले, तो एक मनन नूं तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इजाफा कर लिया, उन्होंने साबित कर दिया है। विलियम ब्रैनम अपनी किताब के अंदर यह कहता है कि जो वो सब हैं आलम रवा से हैं। बाइबल एक खुदा का ऐलान करती है। कहां पर है? कहां पर है? 3 मुझे दिखाए। कहां पर है 3 शख्सियतें? मुझे दिखाएं। बाइबल में यह तालीम नहीं है। ना ये नबियों की तालीम थी, ना ये रसूलों की तालीम थी, और ना ये आखिरी वक्त के पैगंबर की तालीम थी। ये बात पता क्या कहता है एलिया? एलिया कहता है कब तक तुम 2-3 खुदाओं के ख्यालों में डामाडोल रहोगे? वो कुर्बानी की याद है ना? उसने कहा बुला अपने देवताओं को, और उसने कहा सुन ले आज इस्राएल में एक खुदा है। क्या है? तो यीशु मसीह भी तो यही कहता है, सुना इस्राएल, खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है। बार बार पुराने अहदनामा के अंदर ये लफ्ज खुदा ने खुद की कहे हैं, मेरे हुजूर तू किसी गैर मबूद को। ते फिर बचाने वाला कौन सी? खुद ही खुदा। दुनिया ते ऐसा कोई शख्स ही नहीं सी, कोई नबी नहीं सी, कोई पैगंबर नहीं सी कि जिहड़ा सानू बचा सके। इसलिए खुदा नू फिर खुद ही होना पिया बदन लैके। लिखा ये भेद तो बड़ा है, खुदा जो जिस्म में जाहिर हुआ। तमाथियस का खत के अंदर लिखा है ये भेद बड़ा है, खुदा जो जिस्म में जाहिर हुआ। इमानुएल का मतलब था खुदा हमारे साथ है। ये नहीं कि खुदा उत्ते वेते के दरमियान च ते एक इत्थे बैठा है साडे कोल। ऐसा नहीं है। इजाफा मत करें। अपनी तालीम वो ना कहें जो लोग कहते हैं, आप वो कहें जो कलाम कहता है।
آپ وہ کہیں جو پطرس کہتا ہے، آپ وہ کہیں جو نبی کہتے ہیں، آپ وہ کہیں جو رسول کہتے ہیں۔ نبی اور رسولوں کی یہ تعلیم نہیں تھی۔ لوگ ابن آدم کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اج بھی لوگ بڑا کچھ کنجے، ایسی بات ہے۔ کنا اتہاس دے بلیوروں پر، جیڑی بیٹی سادگی میں جاتی ہے نا، یہ دیکھ ساڈی اسی اس چرچ جانے ہیں، سانو تو کدی انہوں نے روکیا ہی نہیں۔ اس کو ان کو نہ دیکھیں، ان کے خادموں کو نہ دیکھیں، خادموں کی بیویوں کو نہ دیکھیں، خادموں کی بیٹیوں کو نہ دیکھیں کہ وہ کس طرح بن سور کر آئی ہیں، بلکہ آپ یسوع کو اور اس کے کلام کو دیکھیں۔ کلام کیا کہتا ہے، بائبل کیا کہتی ہے۔ لوگوں کو مت دیکھیں، لوگوں کی کاپی مت کریں۔ جو چیز بائبل اعلان کر رہی ہے آپ اس پر دھیان دیں، پھر کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ عورت خادمہ نہیں ہو سکتی، لوگ کہتے ہیں ہو سکتی ہے۔ آپ بتائیں مجھے، کہانت کے اندر دیکھ لیں، 12 قبیلوں میں سے دیکھ لیں، پرانے عہد نامہ کے اندر جو 12 قبیلے ہیں، اس قبیلے کے اندر بتائیں مجھے کون سی عورت تھی جو کہانت کا کام کرتی تھی، بتائیں مجھے۔ یسوع مسیح نے 12 شاگرد چنے، ان میں کوئی عورت بھی تھی؟ مرد تھے۔ لوگ کیا کہتے ہیں چھوڑ دیں ان کے حال پر۔ 12 تے 12 24 تے 24 بزرگ کہاں پر ہیں؟ مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہمیں ملتے ہیں، جو خدا کے تخت کے سامنے ہیں۔ 12 قبیلے اور 12 یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ بتائیں مجھے کون وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب دیکھیے، اب کہیں رسول غلط تھے، اب کہیں وہ قبیلے غلط تھے۔ بائبل جو کچھ پرانے عہد نامہ کے اندر کہتی ہے، پرانا عہد نامہ جو تھا ایک ایکس تھا، اور نئے عہد نامہ کے اندر ہمیں پوری تصویر دکھتی ہے۔ جس طرح ہمارا سایہ ہوتا ہے نا، یہ سایہ نظر آ رہا ہے نا، جنہوں پنجابی چ پرچھاواں کہنے ہیں، انہوں پرچھاواں ہی آ گیا۔ پادری صاحب دعا کرے ہو، پرچھاواں آ گیا۔ کدی پادری دا بھی پرچھاواں آیا یا یسوع دا بھی پرچھاواں آیا تواڈے تے؟ بائبل میں کہاں پر لکھا ہوا ہے یہ مائیں کرو؟ بتائیں مجھے کہاں پر ہے؟ مائیاں، کڑی دا لباس پیلا، دال پیلی ہے، منہ بھی پیلا، جتی بھی پیلی، پٹکا بھی پیلا، کرسی بھی پیلی۔ کیا پیلیا کر لے کے بیٹھ گئے آپ صاحب؟ یہ کہاں سے آیا؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں، بائبل نہیں کہتی۔ تو آپ کو پتا ہے یہ پیلے رنگ کا مقصد کیا ہے؟ پیلا رنگ بائبل میں موت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ وہ کہیں جو بائبل کہتی ہے۔ پیلا رنگ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ زرد گھوڑا ہے جو موت ہے۔ آپ سارا کچھ تو خدا کے کلام کے ساتھ الٹ چل رہے ہیں۔ آپ وہ کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں، آپ ان کی کاپی کر رہے ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ نہیں، آپ بلیور ہیں۔ بائبل میں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ پہلے دن ہی تسی موت نو دعوت دے لینی ہے۔ کہاں پر ہے یہ؟ پیلا رنگ، پتہ پیلا پڑ گیا، خون آئی، خون پیلا ہو گیا، بس ختم ہونے والا ہے۔ پیلا ہو گیا، پیلا زردی ہو گیا، پیلا زرد ہو گیا، آنکھیں پیلی ہو گئی ہیں، بندہ ہی پیلا ہو گیا۔ جیسے آپ ہی انہوں پیلا کر لینے۔ دیکھیے گا لوگ کیا کہتے ہیں، پر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ خدا یہ چاہتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، اگر ہم پاک ٹاور نکل چرچ کے لوگ ہیں، ہم بائبل بلیور ہیں، ہم کلام کے ساتھ چلنے والے ہیں، تو لوگوں کے لیے مثال بن جائیں، بجائے کہ آپ وہ کریں جو لوگ کہتے ہیں۔ نو، آپ وہ کریں جو خدا کہتا ہے، جو بائبل کہتی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں
10वें दिन पतरस आता है और ये जो होली गोश्त था ये भी आ जाता है, जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास मनादी तो लोग पहले भी करते फिरते हैं, लेकिन ये पैगाम जो आखिरी वक्त का था, बाइबल जो थी, यीशु मसीह किसके सुपुर्द करके गया था? शागिर्दों के। किसके सुपुर्द थी? तंजीमों के पास नहीं थी, बाइबल कॉलेज वालों के पास नहीं थी। अगर बात तालीम की होती तो फिर यीशु मसीह जो है पतरस को कुंजिए क्यों देता? वो तेन पढ़ सी, लेकिन उन्होंने दी जिहड़ी प्रीचिंग सी ना, रूल कुदस दी रहनुमाई सी। वो अपनी तरफ से नहीं बोलते थे बल्कि खुदा की तरफ से बोलते थे। वही रूह यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना के अंजील 14 बाब के अंदर, आज तो दुनिया उसे नहीं देखती। दुनिया को वो नजर नहीं आता था, लेकिन वो था जमीन पर। दुनिया उसे ना देखती है ना जानती है, मगर तुम उसे देखते हो और जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे कौन रहिंदा सी? यीशु मसीह। और उसने कहा अब तो मैं तुम्हारे पास हूं, अगर मैं जाऊंगा, अब याद रखिएगा होली गोश्त को, तो उसे तुम्हारे पास, अगर मैं ना जाऊंगा तो वो भी नहीं आ सकेगा। क्यों? कि वही तो उनके साथ था। अगर जाऊंगा तो फिर उसे भेजूंगा। वही रूह जो यीशु के अंदर था वही जमीन पर आया है। तो फिर यूएल नबी की किताब को याद रखिएगा, मैं अपनी रूह, तीसरी नहीं जो आज तंजीमें कहती हैं कि तीसरी शख्सियत आई है जमीन पर, तीन जो बनाते हैं, यूएल नबी की किताब कहती है खुदा ऐलान कर रहा है कि मैं अपनी रूह तुम्हारी बेटियों पर, तुम्हारे बेटों पर क्या करूंगा, और वो नबूवत करेंगे। और ये बात कहां पर पूरी हुई है? माल की किताब 2 बाब की 38 आयत पढ़े तो आगे ये वादा पतरस कहता भी है। तुम समझते हो ये ताजा मैं के नशे में नहीं, बल्कि ये वो बात है जो यूएल नबी की मार्फत कही गई थी। ये वही रूह है जो पेंटिकोस के दिन उन पर आकर ठहर गया था। वही आका सतून था, शागिर्दों से वादा था, जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का, तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। 10वें दिन रूहुल कुदस आता है, वह रूहुल कुदस से भरा हुआ पतरस खड़ा होता है, जिसे आसमान की बादशाही की कुंजियां देकर यीशु मसीह गया था। वह खड़ा होता है, कलाम पेश करता है, लोगों के दिलों पर चोट लग जाती है, लोगों के दिल टूट जाते हैं। ये किन्ना को जानते हैं? 12 वाले को कि जरा पूछाइए। रसूलों के पास आए हैं, आकर पूछते हैं भाइयों हम क्या करें? तो वो क्या कहते हैं? तुम में से हर एक, तो रूहुल कुदस ही तो खुदा है। अब याद रखिएगा, अब जो यीशु मसीह जो उनके साथ रहता था, अब वो किसके अंदर बोल रहा था? पतरस के। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर। अब बताएं मुझे, जमीन पर यह हुक्म बांध दिया गया है, लेकिन दुनिया क्या कह रही है? दुनिया इसके उलट चल रही है। लोग क्या कहते हैं? छोड़ दें, आप वो कहें जो रसूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन? रसूल कहते हैं। इमाल की किताब 8 बाब, इमाल की किताब 10 बाब, माल की किताब 19 बाब। लिख ले, जहां बार बपतिस्मा हुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हुआ है। ये नाम है। आसमान के ऊपर, जमीन के तले कोई दूसरा नाम, मुझसे पहले ना कोई खुदा हुआ, ना कोई मेरे बाद होगा। ये बचाने वाला कौन है? खुद खुदा। हमारी खातर उसने आसमान को छोड़ा, जमीन पर आ गया, इंसान बन गया। लेकिन पहचाना किन्होंने? लिखा है वो अपनों के घर है और उसके अपनों ने उसे
جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا یاد رکھیے گا. اب یہاں پر دیکھیے گا جہاں جہاں بپتسمہ ہوا پولس رسول نے بپتسمہ دیا تو کس نام میں دیا ہے؟ تو پھر آج آپ کیسے دے رہے ہیں باپ بیٹے کے نام پہ؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں بائبل میں یہ کہاں پر ہے، یہ کہاں پر ہے؟ آپ کہاں پر ہیں؟ آپ انہی کی طرح تو نہیں ہیں. لوگ جو میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، یسوع مسیح نے شاگردوں سے پوچھا تھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ ہونا کیا لوگ کیا سمجھتے ہیں پہ یوحنا بپتسمہ دینے والے جو کوئی جھوٹ ہے، ہو سکتا ہے ایلیا جڑا وہ آ گیا یا یرمیا یا کوئی نبیوں میں سے کوئی. لیکن پھر اس نے شاگردوں سے کہا تم مجھے کیا کہتے؟ ان کے پاس مکاشفہ تھا. جن کے پاس مکاشفہ تھا کنجیاں انہی کو دی گئی تھی اور یہ کنجیاں پترس کے پاس تھی. اور جب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بھائیو بتاؤ اب ہم کیا کریں؟ تو یہ وعدہ تمہاری لات دور دے لوکاں جیسی شاید تم یعنی یہودی لوگ، تمہاری لاد آگے ان کی نسل اور ان سب دور کے، سب کے اندر پوری دنیا کے لوگ ہیں اور دور کے لوگ ہم ہیں. یہ وعدہ ان پوری دنیا کے لیے باندھ دیا گیا ہے کہ بپتسمہ کس نام میں ہے. پھر یاد رکھیے گا پانچویں دلیل یاد رکھنا 4 مہینے پہلے بیان کر دی ہیں بپتسمے کے تعلق سے 8, 10, 19 اور 2, 38 جو بپتسمے مال کی کتاب کے اندر ہوئے سارے یسوع مسیح کے نام کے اندر ہوئے. باپ بیٹا ایک جگہ پر بھی موجود نہیں ہے کیونکہ انہیں پتا تھا یہ رسولوں کی تعلیم ہی نہیں تھی. انہیں پتا تھا 3 کہیں پر نہیں ہے، ایک ہی ہے. باپ بیٹا روح القدس کا جو نام تھا ایک ہی تھا، واحد. فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھ تیرے بیٹا ہوگا لیکن تو اس کا نام نظر آئے ہمارے باپ تو جو تیرا نام یاد نام ہونا چاہیے نا. بیٹھے ایسا نہیں ہے. کلام میں کہیں تضاد نہیں ہے، کلام کے اندر کہیں پر بھی دراڑ نہیں ہے. کلام کل آج ابد تک یکساں ہے، وہ کبھی بدلتا نہیں. اگر پہلی کلیسیا کو یسوع مسیح کے نام کے اندر بپتسمہ لینا پڑا تو آخری کا بھی یہی پیغام، وہ بدلتا نہیں ہے. 5ویں دلیل غور کیجئے گا کون سی؟ ذرا میرے ساتھ ایک حوالہ نکال ہی لیں، ذرا دیکھ لیں تاکہ پڑھ لیں. ایک دریائی نہ کہ پادری صاحب زبانی کلامی سانو سنا کے دے چلا گیا. رومیو 6 باب کی 3 آیت ہے، یاد رکھنا. کدی یہ تو نہیں سوچتا دنیا دیا گلا کر دیا میں 3 گھنٹے لنگ جا. مجھے نہ بتائیں، مجھے نہ بتائیں. میں تو وہ کروں گا جو خدا کہتا ہے، میں وہ نہیں کہوں گا جو آپ کہتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں چھوڑ دیں ان کو. ہم وہ کہیں گے جو آج ہولی گوشت کہتے ہیں. صبح ویسے ہی چھٹی ہے، ایسی بات ہے، پوری چھٹی ہے نا. کما دیتے نہیں جانا ہے، کنے جانے؟ کوئی بات نہیں. آج 3 گھنٹے کا میسج ہوگا، یاد رکھیں گا. آج کیوں کیا لکھا ہوا ہے ذرا ایک غور کرتے ہیں جی. رومیو 6 باب اور 3 آیت کیا لکھا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں بپتسمہ لیا کہ لوگ تو یہی تعلیم دیتے پھر، لیکن بائبل کو تو دیکھیں بائبل کیا کہہ رہی ہے، نبی کیا کہہ رہا ہے اور رسول کیا کہہ رہے ہیں. یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے 3 والی. بائبل میں تو ایک ہی ہے، وہ کالا جب تک خدا ہے، وہ کبھی بدلتا نہیں. یاد رکھیے گا کون مرا تھا آپ کے لیے؟
सलीब पर यीशु मरा था। बपतिस्मा किस नाम में? हम जितनों ने किस में बपतिस्मा लिया? तो उसकी मौत में। अब जो ये सवाल करते हैं उन्हें बताएं, सलीब पर बाप मरा था या रूहुल कुद्दस मरा था? उनके पास कोई दलील नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं। ये इजाफा है। इजाफे पर समझते हैं बात? यही इजाफा है। इजाफा ना करें। कलाम को जिस तरह नबियों और रसूलों ने पेश किया उसी तरह उसको लें। अपनी तरफ से कुछ ना कहें। वो ना हो जो यीशु ने कहा था कि लोग मुझे क्या कहते हैं। लोग नहीं समझा, पर कितना समझा? यीशु ने कहा तुम्हें कलाम की समझ दी क्या, पर बाहर वालों को नहीं। बाहर वालों को नहीं है। यही तो इजाफा है। लोगों को 3 नजर आ रहे हैं, पर बाइबल में 1 है। इसका क्या मतलब है? यशायाह 9 का और 6 का पढ़ के देखिए। उसका नाम जी मशीर। नाम कौन सा है? नाम आया है उसका नाम जीब मशीर खुदा कादर है। वो अबदियत का बाप है। तो अबदियत तो सिर्फ खुदा नहीं, किसी इंसान नहीं, वही अबदियत का बाप है। पता चले वो कौन होगा? वो खुद खुदा होगा। कौन होगा? अब आप मुझे बताएं, आप वो कहेंगे जो बाहर वाले कहते हैं? बंद हो गया मोबाइल, कोई गल नहीं, साडा नेट नहीं बंद होएगा, चलता ही रहेगा। इसलिए असी उत्थे नेट ला लिया। मोबाइल बंद होंदे ने ते हो जान, कैमरा बंद होंदा ते हो जाए, पर होली गोस्ट नहीं रुकता। होली गोस्ट याद रखिएगा, ये वो आवाज है जो यूहन्ना आरफ के साथ मुखातब थी। लोग पूछते हैं तो फिर ये यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही थी कि ये जो मकाशफा है उसे खुदा की तरफ से हुआ है? ओ भाई, एक बात को ना ले। असल में ये मकाशफा था कि यीशु मसीह था कौन? यही तो भेद था। वो ही तो खुदा था जो भेद खुलता है, जो यूहन्ना ज़ाहिर करता है। तो अब यहां पर देखिएगा लोग क्या कहते हैं। लोगों के साथ चलने या कलाम के साथ? लोगों को छोड़ दिया। अब यीशु मसीह ने लोगों को छोड़ दिया है और वो कहते हैं मगर तुम मुझे क्या कहते हो? ये मकाशफा किसके पास था? पतरस के पास। और आज ये मकाशफा किसके पास है? ये मकाशफा की किताब जो मोहर बंद की गई थी ना, वो खुल चुकी है आखिरी पैगंबर के वसीला। ये जो दानियल 12 बाब के अंदर किताब थी ना, जिसे कहा गया था कि आखिरी जमाना तक बंद कर दे, और मकाशफा के अंदर ये किताब हम खुली पाते हैं 10 के अंदर। और ये किताब है किसके हाथ में? यीशु मसीह के। यही मकाशफा है, ये खुल चुका है, ये भेद है। यीशु मसीह है कौन? वही खुदा है जो कल आज अब तक यकसा है। ठीक है। इस तरह बाइबल के अंदर बहुत से सवाल हैं जो लोगों की समझ में नहीं आते, लेकिन आखिरी वक्त के पैगंबर के वसीला उन भेदों को यहाँ किया जाता है। ठीक है। आप इसमें इजाफा ना करें। आप वो ना कहें जो लोग कहते हैं अदालत वाले दिन खुदा अदालत इसी कलाम से करेगा, यही कलाम। ठीक है। तो अब पता चला कुंजियां किसके पास थी? पतरस के पास, उस्मान की बादशाही की। जो कहते हैं ना जी यीशु मसीह के पास थी, वो मकाशफा 2 बाब के अंदर, तो वो आलम मौत और आलम रवा की, जो जमीन के नीचे की बात है। आसमान की बादशाही की ऊपर की बात नहीं हो रही। ठीक है। खुदा आज के इस मैसेज के वसीला आप लोगों को बरकत दे। आप इसमें इजाफा ना करें। बाइबल एक खुदा को पेश करती है और वो पैदाइश से लेकर मकाशफा तक एक ही खुदा रहता है। ठीक है। रोल अलग अलग अदा कर सकता है। आप उसे 3 दफ्तर कह सकते हैं। ठीक है ना। जहां पर मैं पास्टर होता हूं, ठीक है, ड्यूटी पर मैं कुछ और होता हूं, लेकिन घर के अंदर मैं शोहर हूं, ऐसी बात है। घर के अंदर मैं बाप भी हूं, शोहर भी हूं, ऐसी बात है। तो फिर देख ले, ये लकब हैं। बाप बेटा जो है ये लकब हैं, ये नाम नहीं है। नाम एक ही है, आसमान के ऊपर और जमीन के तले कोई दूसरा। ये आए हमारे बाप
ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਬੇਟੇ 'ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ। क्यों? ये तो बाइबल की तलीम ही नहीं। कहाँ पर है बाइबल में? वहां पर लिखा है जहां पर बाप बेटा रूल कुदस के लोग नाम को छोड़ देते, तो लकबों को पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है। पुराने अहदनामा का यहोवा, नए अहदनामा का ये मकाशवा है जो आज बलीवरों के पास है, ठीक है, जो आज उसकी दुल्हन के पास है। स्वाए खुदा आप सबको बड़ी